اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ عربی کا معلم حصہ چہارم میں چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف، اور آج کے سبق میں ذکر کیے جانے والے کنسیپٹس اور ایکسرسائزز کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عربی کا معلم حصہ چہارم میں ہمارا آج کا سبق ہے الدرس السابع والستون، یعنی 67واں سبق، یعنی لیسن نمبر 67، اور اس سبق کا عنوان ہے المجرورات، اور پھر المجرورات میں دو طرح کے مجرورات کو ذکر کریں گے مولوی عبدالستار خان صاحب، ایک المجرور بالحروف اور دوسرا المجرور بالاضافتی۔ تو چلتے ہیں جی پہلے پوائنٹ کی طرف۔ پہلا پوائنٹ بتا رہے ہیں کہ کسی اسم کو جر دو ہی صورتوں میں آتا ہے۔ نمبر ایک، یا تو وہ کسی حرف جارہ کے بعد واقع ہو، اور اس کی ایگزامپل دے رہے ہیں خاتم من فضۃ، یعنی ایک انگوٹھی چاندی سے، یعنی لفظی ترجمہ لکھا ہے مولوی عبدالستار صاحب نے اس کا خود ہی، اور پھر اس کا بامحاورہ ترجمہ لکھا ہے کہ یعنی چاندی کی انگوٹھی۔ اور دوسری صورت جس میں کوئی اسم مجرور ہو سکتا ہے یا اس کو جر آتا ہے، وہ ہے یا تو وہ مضاف الیہ ہو، اور اس کی ایگزامپل انہوں نے دی ہے خاتم فضۃ، یعنی چاندی کی انگوٹھی۔ تو دونوں ایگزامپلز جو دی گئی ہیں ان میں ترجمہ دونوں کا چاندی کی انگوٹھی ہی ہے، لیکن ایک چاندی کی انگوٹھی جو ہے وہ حرف جر کے ذریعے سے بیان کی گئی ہے، اور ایک چاندی کی انگوٹھی جو ہے وہ اضافت کے ذریعے بیان کی گئی ہے۔ دوسرا پوائنٹ بتا رہے ہیں کہ حروف جارہ کی تفصیل درس 49 میں لکھی جا چکی ہے، اور اضافت کا بیان درس 7 اور درس 11 میں لکھا جا چکا ہے۔ یہاں اس کے بارے میں کچھ اور ضروری باتیں لکھی جاتی ہیں۔ اس کے بعد ایک ہیڈنگ دے رہے ہیں اقسام اضافت۔ اقسام اضافت سے مراد کیا ہے کہ اضافت کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں۔ اس اعتبار سے اس سبق کا جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ اضافت کی دو قسمیں ہیں، ایک لفظیہ اور دوسری معنویہ۔ اضافت لفظیہ اس ترکیب اضافی میں ہوگی جس میں مضاف، اسماء صفت، اور اسماء صفت سے کیا کیا مراد ہو سکتے ہیں ان کو بیان کر رہے ہیں، اسم فاعل، اسم مفعول اور صفت مشبہ، یعنی یہ تین کیٹیگریز جب بھی آئیں گی تو اس سے مراد اسماء صفت ہوں گے۔ تو بتا رہے ہیں کہ اضافت لفظیہ اس ترکیب اضافی میں ہوگی جس میں مضاف اسماء صفت میں سے کوئی لفظ ہو، اور اس کے لیے ایگزامپلس دے رہے ہیں سالک الطریقی، اس کے معنی ہے چلنے والا۔ اب ساتھ ہی نوٹ کرتے جائے کہ یہاں پر جو مضاف ہے وہ سالک ورڈ ہے، اور سالک جو ہے صیغہ صفت اسم الفاعل ہے۔ دوسری ایگزامپل دے رہے ہیں مقطوع الیدی، یعنی ہاتھ کا کٹا ہوا، یعنی کٹے ہوئے ہاتھ والا۔ اب اس ترکیب میں جو مضاف ہے وہ صیغہ صفت اسم المفعول کا صیغہ ہے۔ اور تیسری ایگزامپل حسن الوجہ، جس کا معنی منہ کا اچھا، یعنی اچھی صورت والا ہے، اور اس میں جو مضاف ہے وہ صیغہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ تو تین ایگزامپلز دے کر انہوں نے سمجھا دیا کہ یہ اضافت لفظیہ ہوگی، اور اضافت لفظیہ سے مراد وہ مرکب اضافی یا ترکیب اضافی ہے جس میں مضاف اسماء صفت، یعنی اسم فاعل، اسم مفعول یا صفت مشبہ میں سے کوئی لفظ ہو۔ اور اضافت معنویہ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اضافت معنویہ اس ترکیب میں سمجھی جائے گی جس میں مضاف اسماء صفت کے علاوہ کوئی اور اسم ہو، جیسے نور القمری۔ اب یہاں پر جو نور کا لفظ ہے مضاف، وہ نہ تو اسم الفاعل میں سے ہے، نہ اسم المفعول میں سے ہے، نہ صفت مشبہ میں سے ہے۔ اسی طرح طریق السالکی، اس میں طریق کا لفظ جو ہے نہ تو اسم الفاعل ہے، نہ اسم المفعول ہے، اور نہ ہی صفت مشبہ ہے۔ اور تیسری ایگزامپل وجہ الحسنی، یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ یہاں حسن خاص نام ہے، یعنی حسن کا منہ، حسن کا چہرہ۔ تو یہاں پر جو وجہ کا لفظ استعمال ہوا ہے مرکب اضافی میں مضاف کے طور پہ، وہ نہ اسم الفاعل ہے، نہ اسم المفعول، اور نہ ہی صفت مشبہ۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ چوتھا پوائنٹ دے رہے ہیں کہ اضافت معنویہ میں مضاف ال کے بغیر ہی معرفہ بن جاتا ہے، اس لیے اس پر ال داخل نہیں ہو سکتا۔
البتہ اضافت لفظیہ سے مضاف معرفہ نہیں بنتا، اس لیے اس میں بوقت ضرورت ال داخل ہو سکتا ہے، جبکہ وہ تثنیہ یا جمع مذکر سالم کا صیغہ ہو، اور مفرد پر بھی اس وقت داخل ہو سکتا ہے جبکہ اس کا مضاف الیہ معرف باللام ہو یا اس کی طرف مضاف ہو۔ تو بہت اہم انفارمیشن آپ کے سامنے آئی ہے، اور پہلی مرتبہ مرکب اضافی کو اس انداز میں آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ ہم نے اپنے بیسک کورس میں جو عام کنسیپٹ پڑھا ہے مرکب اضافی کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ مضاف پر نہ تو الف لام داخل ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس پہ تنوین آ سکتی ہے، لیکن یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ مضاف پر الف لام بھی داخل ہو سکتا ہے، لیکن کس صورت میں داخل ہو سکتا ہے؟ ایک تو وہ اضافت جو ہے وہ اضافت لفظیہ ہو، اور اضافت لفظیہ سے مراد کیا ہے، یہ بات آپ کے ذہن میں اچھی طرح ہونی چاہیے کہ جس میں مضاف جو ہے وہ اسماء صفت یعنی اسم الفاعل، اسم المفعول یا صفت مشبہ میں سے کوئی لفظ ہو۔ تو ایک شرط یہ ہے کہ وہ ترکیب مرکب اضافی کی اضافت لفظیہ والی ہو، اور دوسری یہ کہ وہ مضاف جو ہے وہ مثنیٰ یا جمع مذکر سالم کا صیغہ ہو، اور مفرد پر اس وقت داخل ہوگا جب اس کا مضاف الیہ معرف باللام ہو یا اس کی طرف مضاف ہو۔ ایگزامپلز دیں گے تو بات انشاءاللہ تعالیٰ بڑی اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ پہلی ایگزامپل دے رہے ہیں، المتبع الحق منصور۔ ایک پورا جملہ جو ہے وہ بیان کرنا ہے جس میں المتبع الحق مضاف الیہ ہو کر مبتدا ہے، جس کی خبر جو ہے وہ منصورن کے طور پر آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی حق کی پیروی کرنے والا منصور ہوتا ہے، یعنی اس کی مدد کی جاتی ہے۔ اب اس ترکیب میں دیکھیں کہ جو مضاف ہے اس پہ الف لام داخل ہوا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ اضافت لفظیہ ہے، اور اضافت لفظیہ میں جو مضاف ہے وہ اسم الفاعل کا صیغہ ہے، اور وہ صیغہ بھی مفرد ہے۔ تو مفرد پہ الف لام داخل ہونے کی وجہ کیا ہے کہ اس کا مضاف الیہ جو ہے وہ معرف باللام ہے۔ تو پہلی دفعہ میرا خیال ہے آپ کے سامنے کوئی ایسی ایگزامپل آئی ہوگی جس میں مرکب اضافی میں مضاف پر الف لام داخل کیا گیا ہے۔ دوسری ایگزامپل ہے السالک طریق الباطل مخذول۔ اب یہاں پر مرکب اضافی السالک طریق الباطل ہے، ذہن میں رکھیے گا، یہ پیچیدہ مرکب اضافی ہے جس میں السالک مضاف ہے، اور یہ اضافت لفظیہ ہے کیونکہ صیغہ جو ہے وہ اسم الفاعل کا صیغہ ہے، اور اس کا جو مضاف الیہ ہے وہ طریق ہے۔ حالانکہ طریق پر الف لام داخل نہیں ہوا لیکن وہ طریق جو ہے ایک معرف باللام کی طرف مضاف ہے، اور وہ الباطل ہے، لہٰذا اس السالک پر آپ الف لام داخل کر سکتے ہیں، اور مخذول جو ہے یہ خبر کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ اس کا لفظی ترجمہ ہم کچھ یوں کر سکتے ہیں کہ باطل کے راستے کا چلنے والا مخذول ہوتا ہے۔ تیسری ایگزامپل ہے الفاتحہ بلاد الشام خالد و ابو عبیدہ۔ اس میں دیکھیں الفاتحہ جو ہے یہ مثنیٰ کا صیغہ ہے، اصل میں یہ الفاتحانی تھا، مضاف ہونے کی وجہ سے مثنیٰ کا نون ڈراپ ہو گیا، اور الف لام اس لیے داخل کیا گیا ہے کہ یہ اضافت لفظیہ ہے، اور مضاف جو ہے یہ صیغہ صفت ہے یعنی اسم الفاعل کا صیغہ ہے، اور اس میں بھی ترکیب وہی والی ہے جو کہ اوپر والی ایگزامپل میں بنی تھی۔ پھر اگلی ایگزامپل ہے الساکن مکہ والحجاج کلہم آمنون۔ یہاں پر کلہم ہونا چاہیے اس لیے کہ تاکید کے طور پر آپ استعمال کر رہے ہیں، تو تاکید کا اعراب جو ہے وہ وہی ہوتا ہے جو موقت کا اعراب ہوتا ہے۔ تو الساکن مرفوع ہے جس پر عطف الحجاج کا ہو رہا ہے، تو کلہم ہی ہونا چاہیے۔ بہرحال الساکن مکہ والحجاج کلہم یہ جو ہے مبتدا ہو جائے گا، اور اس کی خبر ہو جائے گی آمنون، اور اس کا ترجمہ کچھ یوں کیا جا سکتا ہے کہ مکہ کے رہنے والے اور حجاج سب کے سب امن میں ہیں۔ یہاں بھی آپ دیکھیں تو الساکن جو ہے یہ جمع سالم مذکر ہے، اور اس پہ الف لام داخل ہوا ہے، یہ مضاف ہے اگرچہ، اور الف لام داخل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ صیغہ صفت اسم الفاعل ہے۔ لیکن میرا خیال ہے یہ جملہ جو ہے یہ آگے چل رہا ہے، الیوم یعنی آج، فی عہد سلطان ابن سعودی، اور پھر بریکٹ میں لکھا گیا ہے ایدہ اللہ بنصرہ المبین ما دام متبع السنت و محافظہ حرمت البلد الامینی، یعنی مکہ کے رہنے والے اور سب کے سب حجاج جو ہیں وہ امن میں ہیں آج، کس کے عہد میں؟
سلطان ابن سعود کے عہد میں، اور پھر کچھ دعائیہ کلمات جو ہیں وہ بریکٹ میں ان کے لیے ذکر کیے گئے ہیں۔ تو الحمدللہ ایگزامپلس کے ذریعے انہوں نے سمجھا دیا کہ اضافت لفظیہ میں مضاف پر الف لام کب کب داخل ہو سکتا ہے، جب وہ مثنیٰ کا صیغہ ہو یا جمع مذکر سالم کا صیغہ ہو۔ ہاں، واحد کے صیغے پر یا مفرد پر اس وقت الف لام داخل ہوگا جب اس کا مضاف الیہ معرف باللام ہو یا کسی معرف باللام کی طرف مضاف ہو۔ امید ہے باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اب مزید بتا رہے ہیں کہ مذکورہ بیان کے مطابق الناصر الرجلی تو کہہ سکتے ہیں مگر الناصر زید نہیں کہہ سکتے۔ اب ان دو ایگزامپل سے بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ الناصر الرجلی جو ہے یہ مرکب اضافی ہے، مضاف الناصر ہے، مضاف الیہ الرجل ہے۔ اضافت لفظیہ ہے، مضاف اسم الفاعل کا صیغہ ہے اور اس پہ الف لام داخل ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس کا مضاف الیہ جو ہے وہ معرف باللام ہے۔ لیکن الناصر زید نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ الناصر جو ہے وہ اگرچہ اسم الفاعل کا صیغہ ہے مگر واحد ہے، اور اس کا مضاف الیہ جو ہے وہ معرف باللام نہیں ہے۔ اگر معرف باللام ہوتا تو ہم اس پر الف لام داخل کر سکتے تھے۔ امید ہے بات کلیئر ہو گئی ہوگی۔ اور مزید بتا رہے ہیں کہ اگر اس کا موصوف معرفہ ہو تو بجائے الناصر زیدن کے الناصر زیدن کہیں گے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہاں پر موصوف کہاں سے آ گیا؟ تو موصوف مراد ہے کہ الناصر یہاں پر ایز اے صفت استعمال ہوگا، اور موصوف کچھ یوں ہو سکتا ہے کہ خالد الناصر زیدن، یعنی زید کو مدد کرنے والا خالد، اور اس صورت میں زید مضاف الیہ نہیں بلکہ مفعول ہوگا، اور اس کی تفصیل وہ بتا رہے ہیں کہ آئندہ درس 70 میں ملے گی۔ تو بات ذرا مزید ٹیکنیکل سی ہو گئی ہے، تو میرا خیال ہے اس پوائنٹ کو اگر آپ ابھی بائی پاس بھی کر دیں تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ تنبیہ نمبر 1 دے رہے ہیں کہ اس میں صفت کی اضافت کا بیان درس 23 میں بھی لکھا گیا ہے، ضرور دوبارہ دیکھ لو۔ پوائنٹ نمبر 5 بتا رہے ہیں کہ یا متکلم یا کی طرف کوئی اسم مفرد مضاف ہو تو یا کو جزم بھی پڑھ سکتے ہیں اور فتحہ بھی، جیسے کتابی یا کتابیہ، اور ایسا لفظ جملے کے آخر میں واقع ہو تو اس کے ساتھ ہا بھی بڑھا دینا جائز ہے، جیسے کہ کتابیہ میری کتاب، حسابیہ میرا حساب۔ اور یہ ایگزامپلز آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ۔ مزید بتا رہے ہیں کہ اگر یا متکلم کی طرف اسم مکسور یا اسم منقوص، اور اس کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ درس نمبر 10 دیکھو، یہ اگر مضاف ہوں تو اس یا کو فتحہ ہی پڑھا جائے گا، یعنی یا متکلم کی طرف اگر اسم مکسور یا اسم منقوص مضاف ہوں تو پھر یا متکلم کو فتحہ ہی پڑھا جائے گا، جیسے عصایا قاضیہ، عصایا میری لاٹھی، قاضیہ میرا قاضی۔ اور مزید بتا رہے ہیں یا تثنیہ اور جمع سالم مذکر اس کی طرف مضاف ہو تو بھی فتحہ پڑھنا چاہیے، جیسے کتابانی، کتابینی، اور محبونہ اور محبینہ کو کتابایا، کتابیہ اور محبویا اور محبیہ کہیں گے۔ اسی طرح کازونہ سے کازویا اور کازینہ سے کازیہ۔ یہ اصل میں باتیں چند جو کی گئی ہیں اس سبق کے اینڈ پہ، یہ یا متکلم کے حوالے سے ہیں، بہت اہم باتیں، اور ہم نے لسان القرآن کے کورس میں ان کو اچھی طرح سمجھ لیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہاں پر آپ کے لیے وہ تازہ ہو گئی ہوں گی۔ مزید بتا رہے ہیں کہ چاروں مثالوں میں اضافت کی وجہ سے نون اعرابی گرا دیا گیا ہے، یعنی کتابانی سے نون گرا ہوا ہے تو کتابا رہ گیا، کتابینی سے نون گرا تو کتابئی رہ گیا، اور پھر جب یا متکلم لگی ساتھ تو کتابایا، کتابیہ۔ اس طرح محبونہ سے نون ڈراپ ہوا تو محبو رہ گیا، اور محبینہ سے نون ڈراپ ہوا تو محبی رہ گیا، اور جب ان کو یا متکلم کے ساتھ پڑھا تو محبویا اور محبیہ کہا گیا۔ ویسے میں ایک جگہ دیکھ رہا تھا کہ ہم نے اپنی کتاب میں جو لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ دونوں صورتوں میں یہ محبیہ ہی پڑھا جائے گا، چاہے مرفوع صورت ہو چاہے منصوب اور مجرور صورت ہو۔ اسی طرح کازونہ سے نون ڈراپ ہوا اور کازینہ سے نون ڈراپ ہوا تو کازویا اور کازیہ بنا۔ بہرحال مولوی صاحب نے یہ باتیں آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں۔ تو الحمدللہ جی لیسن ہمارا مکمل ہو گیا ہے، سبق
میں ہم نے بہت اہم باتیں پڑھ لی ہیں. اب ہم چلتے ہیں سلسلہ الفاظ نمبر 57 کی طرف. سلسلہ الفاظ نمبر 57 میں پہلا لفظ جو ہے وہ ہے ابتذلا. باب افتعال کا یہ لفظ ہے، با زال اور لام مادہ ہے، تو ابتذلا یبتذلو ابتذالن، اس کے معنی ہوتے ہیں حقیر ہونا، یعنی ٹو ڈیگریڈ یا ابیوز کے معنی میں یہ استعمال کیا جا سکتا ہے. دوسرا لفظ ہے احرقہ، باب افعال سے ہے، ہارا قاف مادہ ہے، احرقہ یحرقو احراقن، جس کے معنی جلانا کے ہیں، یعنی ٹو انسینیریٹ یعنی برن. تیسرا لفظ جو ہے وہ ہے آوزہ، باب افعال کا ہی لفظ ہے یہ، عین واو اور زا مادہ ہے، آوزہ یعوزو اعوازن، جس کے معنی حاجت مند ہونا یا کسی چیز کی کمی کو محسوس کرنا، یعنی ٹو بی اور بیکم پور. اگلا لفظ ہے اقرانا، یہ بھی باب افعال کا لفظ ہے، قاف را اور نون مادہ ہے، اقرانا یقرنو اقرانن، اس کے معنی ہے دو چیزوں کو باہم ملا دینا، یعنی ٹو جوائن یا ٹو کمبائن یا ٹو انٹر ریلیٹ. اگلا لفظ جو ہے وہ ہے امبسطہ، یہ باب انفعال کا لفظ ہے، با سین اور طائس کا مادہ ہے، امبسطہ یمبسطو امبساطن، اس کے معنی ہے پھیل جانا، کھل جانا یا خوش ہونا. یہ کھل جانا ہے یا کھل جانا ہے، بہرحال ٹو اسپریڈ، ٹو بی گلیڈ، ٹو بی ڈیلائٹڈ. اگلا لفظ جو ہے وہ ہے انقبضہ، یہ بھی باب انفعال کا لفظ ہے، قاف با اور ضاد اس کا مادہ ہے، انقبضہ ینقبضو، جس کے معنی سکڑ جانا یا ناخوش ہونا کے ہوتے ہیں. اور اس کے لیے انگریزی میں لفظ جو ہم استعمال کر سکتے ہیں وہ ہے ٹو کنٹریکٹ، ٹو بی ڈپریسڈ، ٹو بی ڈیجیکٹڈ. اگلا لفظ ہے انفرادہ، باب انفعال کا لفظ ہے یہ بھی، انفرادہ ینفردو انفرادن، اس کے معنی ہوتے ہیں الگ ہو جانا، لہو یعنی لام کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، تو اس وقت اس کے معنی ہوتے ہیں سب چھوڑ چھاڑ کر کسی کام میں لگ جانا، اور باقی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس وقت اس کے معنی ہوتے ہیں یکتا ہو جانا، یعنی ٹو withdraw، ٹو سیگریگیٹ، ٹو بی آئسولیٹڈ. اگلا لفظ جو ہے وہ ہے انقبہ، یہ بھی باب انفعال کا لفظ ہے، انقببہ تھا جو انقبہ کی صورت میں لکھا گیا، تو انقبہ ینقبو انقبابن، جس کے معنی ہوتے ہیں اگر الا کے ساتھ استعمال ہو کسی کام میں منہمک ہو جانا، یعنی ٹو ڈیووٹ، ٹو اپلائی ون سیلف ایگرلی. اگلا لفظ جو ہے وہ ہے تحسسا، باب تفاعل کا لفظ ہے، تحسسا یتحسسو تحسسن، اس کے معنی ہوتے ہیں تلاش کرنا یعنی ٹو سرچ. اگلا لفظ جو ہے وہ ہے ترحبا، یہ باب تفاعل کا لفظ ہے، ترحبا یترحبو ترحبن، جس کے معنی دنیاوی لذائذ و خواہشات ترک کر دینا کے ہیں، یعنی ٹو انٹر آ موناسٹک لائف، ٹو ابنڈن سیکولر پلیئرز. اور اگلا لفظ ہے روحن، جو کہ رحمت، مدد اور راحت کے لیے استعمال ہوتا ہے. اگلا لفظ جو ہے وہ ثباتن ہے، جو کہ مصدر ہے، ثابت قدمی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی اسٹیڈ فاسٹنس. جزاؤن، سخت پریشانی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی اینزائٹی یا ان ایزینس. حاضرہ یحاذرو محاذرتن، باب مفعلہ کا لفظ ہے، بچتے رہنا، چوکنا رہنا، یعنی ٹو بی کیئرفل. اگلا لفظ جو ہے وہ ہے حدیث، جو کہ بات کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یا دلی خیالات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یا پھر نئے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی ٹاک کے لیے، اسپیچ کے لیے، تھاٹ کے لیے یا نیو کے لیے یہ لفظ استعمال ہو سکتا ہے. اگلا لفظ جو ہے وہ ہے حلہ، باب نون سے استعمال ہوتا ہے، حلہ یا حلو، داخل ہونا یا گراہ کھل جانا، ٹو ارائیو یا ٹو انٹائی ا ناٹ. یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا دعا واحلل عقدۃ من لسانی، یہ وہی لفظ ہے. حجتن اگلا لفظ ہے جس کی جمع حججن ہے، جو کہ برس کے لیے یعنی سال کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ، ایئر اس کا انگریزی میں ترجمہ ہوگا. اگلا لفظ جو ہے وہ ہے حمیمن، جس کی جمع احماؤ ہے، اس کا مطلب گہرا دوست یا رشتہ دار کے ہیں، یعنی کلوز فرینڈ ہم انگریزی میں کہہ سکتے ہیں. خیلا الیہ، کسی بات کی خیالی تصویر سامنے آ جانا، گویا باب تفعیل سے مجہول کا صیغہ ہے، ٹو امیجن یا ٹو تھنک کے معنی میں یہ استعمال ہوگا. دخلن، اوپری طور پر یعنی ڈس آرڈر یا امبیلنس. راہبن، جس کی جمع رہبانن آتی ہے، یہ تارک دنیا کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، ون ہو ابنڈنس دا ورڈ یعنی مونک کہہ سکتے ہیں ہم. اس کے بعد الربا، جو کہ جمع ہے ربوہ کی، اور ربوہ جو ہے
اس کے معنی ٹیلا یا اونچی زمین کے ہوتے ہیں، یعنی ہل کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں۔ اگلا لفظ جو ہے وہ ہے سکبہ، جو کہ باب نون سے استعمال ہوتا ہے، سکبہ یسکبو، اس کے معنی اونڈیلنا یا بہانا کے ہوتے ہیں، یعنی ٹو پور آؤٹ یا ٹو سپل۔ اگلا لفظ جو ہے وہ ہے سلطان، جو کہ مصدر ہے، غلبہ یا حکومت کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی پار یا رین کے لیے۔ اگلا لفظ ہے شوتن، جس کی جمع اشواتن آتی ہے، ایک دوڑ کے فاصلے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی سرکٹ۔ شاورہ یشاورو مشاورتن، باب مفعلہ کا لفظ ہے، باہم مشورہ کرنا، ٹو کنسلٹ۔ اگلا لفظ ہے ساغہ یسوہو، باب نصر ینصرو سے استعمال ہوتا ہے، صاد واو اور غین اس کا مادہ ہے، بنانا یا گھڑنا کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اسی سے سیغہ ہم استعمال کرتے ہیں، یعنی ٹو مولڈ، ٹو کریٹ کے معنی میں ساغہ یسوہو استعمال ہوگا۔ اگلا لفظ جو ہے وہ ہے صورہ یصور تصویرن، باب تفعیل کا لفظ ہے، تصویر بنانا کے معنی میں، یعنی ٹو میک اے پکچر۔ اگلا لفظ جو ہے وہ ہے عزاءن، جو کہ مصیبت میں ہمدردی کرنا یا تسلی دینا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی کنسولیشن۔ اگلا لفظ ہے جی انفا، حالانکہ سین سے لکھا ہے تو نون پہ زیر ہونی چاہیے، تو یہ بننا چاہیے انفا یعنفو، تشدد کرنا، دباؤ ڈالنا، یعنی ٹو ٹریٹ ہارشلی۔ اگلا لفظ ہے عیشتن، جو کہ زندگی یعنی لائف کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور پھر اگلا لفظ ہے غابہ، جس کا مضارع یغیبو ہوگا اور غیاباً مصدر ہوگا، غین یا با اس کا مادہ ہے، اس کے معنی ہوں گے غائب ہونا، یعنی ٹو بی ایبسنٹ۔ اگلا لفظ ہے غالا، جس کا مضارع یغالی ہوگا، باب مفعلہ کا لفظ ہے، غین لام اور یا اس کا مادہ ہے، اور با کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، جس کے معنی ہے کسی چیز کو قیمت بڑھا کر خریدنا، یعنی ٹو بی ایکسیسو، ٹو ڈیمانڈ اے ویری ہائی پرائس۔ اگلا لفظ ہے غدرہ، یہ بھی باب سین سے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ غدرہ ہونا چاہیے، غدرہ یغدرو، جس کے معنی بے وفائی یا وعدہ خلافی کرنا کے ہوتے ہیں، ٹو ڈیسیو یا ٹو بیٹرے۔ اگلا لفظ ہے فتنہ، باب نون سے استعمال ہوتا ہے، فتنہ یفتنو، اور لام کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوگا، للامری جب استعمال کیا جائے گا تو اس کے معنی ہوں گے معاملے کو سمجھ جانا، یعنی ٹو کمپریہینڈ، ٹو انڈرسٹینڈ۔ اگلا لفظ ہے قائد، جس کی جمع قوادن آتی ہے، یہ سالار لشکر کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی کمانڈر کے لیے۔ اگلا لفظ ہے لغیہ یلغا، باب سین سے ہے یہ، اس کے معنی ہے بیہودہ بکواس کرنا، یعنی ٹو ٹاک نان سینس۔ اور اگلا لفظ ہے لقا، جو کہ باب تفعیل کا لفظ ہے، لام قاف اور یا مادہ ہے، لقا یلقی، اس کے معنی ہے کسی کو کوئی چیز دے دینا، یعنی ٹو گیو سم ون سم تھنگ۔ اگلا لفظ جو ہے وہ ہے ہا، یہ اسم الفعل ہے اور اس کی جمع ہا آتی ہے، اور اس کے معنی کیے جائیں گے ہاں یہ لے لو یا ہاں یہ لو۔ یہ ہاؤ مقرأ کتابیہ جو ہے نا، اس میں آپ نے یہ لفظ لازماً سنا ہوگا۔ اگلا لفظ جو ہے وہ ہے مبتذلن، جو کہ حقیر چیز یا حقیر آدمی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ڈیسپائزڈ، اس کا انگریزی میں ہم ترجمہ کر سکتے ہیں۔ مسعاتن، یہ کوشش کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، ایفرٹ اس کا ہم ترجمہ کر سکتے ہیں۔ مشمسن، یہ اشمسا سے صیغہ صفت اسم الفاعل بنتا ہے، سورج نکلا ہوا دن، یعنی سنی ڈے کے لیے یہ لفظ ہم استعمال کریں گے۔ اگلا لفظ جو ہے وہ مکمرن، چاندنی رات کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اکمرا یکمرو سے مکمرن، یعنی مون لٹ نائٹ کے لیے ہم استعمال کریں گے اس کو۔ اگلا لفظ ہے ملیون، جو کہ طویل عرصہ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور ملین جو ہے یہ کافی عرصے تک کے لیے لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے، a long period۔ اگلا لفظ جو ہے وہ ہے معاشن، زندگی کے لیے، زندگی گزارنے کی جگہ یا اسباب زندگی، یعنی لائف یا مینز آف سبسسٹنس۔ اگلا لفظ جو ہے وہ فعل ہے نزغہ، جس کا باب ذکر کیا گیا ہے فا ہے، تو نزغہ ینزغو نزغن، جس کے معنی فساد ڈالنا کے ہوتے ہیں، گویا ٹو انسائٹ ٹو ایول۔ اگلا لفظ جو ہے وہ ہے نزغن، وسوسہ یا فاسد خیال، انسائٹمنٹ ٹو ایول اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اگلا لفظ جو ہے وہ ہے نسع، باب فا سے استعمال ہوتا ہے، نسع ینسعو، تاخیر کرنا یا طول دینا کے معنی میں استعمال ہوگا، یعنی ٹو پوسٹ پون یا ٹو ڈیلے۔ اور اگلا لفظ ہے نکاح، باب ضرب یضرب سے استعمال ہوتا ہے، نکاح ینکحو، نکاح کرنا، اور دوسرے معنی اس کے ہوں گے جب یہ باب فعل میں آئے گا، یعنی باب فعل میں آئے گا تو نکاح کروا دینا اس کے معنی کیے جائیں گے۔ اگلا لفظ جو ہے وہ ہے نہضہ، باب فتح یفتح سے استعمال ہوتا ہے، نہضہ ینہضو، اس کے معنی اٹھنا کے ہوتے ہیں، اور باقی پریپوزیشن کے ساتھ جب یہ استعمال ہوتا ہے تو اس وقت اس کے معنی ہوتے ہیں اٹھا دینا۔
ٹو گیٹ اپ، ٹو رائز، اٹھنا کے معنی میں. نور جس کی جمع انوار آتی ہے، یہ پھول یا سفید پھول کے لیے استعمال ہوتا ہے. وجہ یوجہ باب تفعیل کا لفظ ہے، الہ کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کے سامنے کوئی چیز پیش کرنا، یعنی ٹو ڈائریکٹ. وجہتن یا وجہتن توجہ کا مرکز یا جانب کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. ڈائریکشن یا اینگل ہم کہہ سکتے ہیں انگریزی میں اس کے لیے متبادل لفظ. اور اگلا لفظ جو ہے وہ ہے وحدتن جس کی جمع وحادن آتی ہے، یہ گہرے گڑھے کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی ڈیپ پٹ. اور آخری لفظ جو ہے اس ایکسرسائز کا وہ ہے ولید جس کی جمع ولدہ اور ولدان آتی ہے. بچے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ولید، چائلڈ کے لیے. اور اس کے ساتھ ہی ہماری یہ جو لسٹ تھی سلسلہ الفاظ نمبر 57 جو کہ ایک طویل لسٹ تھی الحمدللہ مکمل ہو گئی ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ لیکچر بھی طویل ہوتا جا رہا ہے تو اپنے اس لیکچر کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اس سبق میں سبق نمبر 67 میں ہمیں مجرورات کے بارے میں بتایا گیا ہے، کچھ چیزیں یاد کروائی گئی ہیں اور کچھ نئی بتائی گئی ہیں جن میں اضافت لفظیہ اور اضافت معنویہ ایسی چیزیں تھیں جو ہمارے سامنے پہلی مرتبہ آئی ہیں اور اس تفصیل کے ساتھ آئی ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جہاں بھی اضافت لفظیہ استعمال ہوئی ہے الف لام کے ساتھ، کیونکہ اکثر اسٹوڈنٹ جو سوال کیا کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو المقیم الصلاتی استعمال ہوا ہے یہ کون سی کنسٹرکشن ہے، تو وہ مرکب اضافی کنسٹرکشن ہے جس میں المقیمی جو ہے وہ مضاف ہے اور اس پہ الف لام داخل ہوا ہے، اس لیے کہ یہ صیغہ صفت اسم الفاعل ہے اور اس کی اضافت جو ہے وہ ایک معرب اللام اسم کی طرف ہوئی ہے تو اس پہ الف لام داخل کیا جا سکتا ہے. تو امید ہے کچھ باتیں آپ کو کلیئر ہو گئی ہوں گی، ورنہ بار بار دیکھنے سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں آپ پکی کر لیں گے. تو سبق کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، اگلے لیکچر میں انشاءاللہ تعالیٰ اس سبق کی ایکسرسائزز کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.